بسم اللہ۔ اسی طرح امام حسن بن علی کے حوالے سے مشہور ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا اور آپ اس زہر سے شہید ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ قصے کہانیاں مشہور ہو جاتی ہیں کہ بھئی وہ زہر کس نے دیا تھا۔ بعض طریقوں کے اندر، بعض روایات میں، تاریخی باتوں کے اندر خرافات بک دی گئیں کہ بعضوں نے کہا حضرت امیر معاویہ تھے جنہوں نے زہر دیا تھا، بعضوں نے کہا کہ وہ یزید تھا جس نے زہر دے دیا۔ پھر کئی لوگ ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ نہیں، آپ کی بیوی تھی اس نے زہر دیا تھا۔ پھر وہ بیوی کے ابو تھے، اشعث کی بیوی تھی، بیٹی تھی، اشعث والد کا نام تھا، ان کی بیٹی تھی، جس نے اپنے والد کے کہنے کے اوپر اور والد نے پیچھے یزید کے کہنے کے اوپر اپنی بیٹی کا ذہن بنایا اور اس نے زہر دے دیا تھا۔ یہ ساری باتیں ہمارے یہاں مشہور ہے، اور میں بار بار آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ ہمارا دین کچی بنیادوں کے اوپر نہیں چلتا۔ بدقسمتی یہ جو تاریخ کے اندر خرافات بک دی گئی ہیں، ہمارے یہاں ان خرافات کو نکال کے امت کے اندر فرقے بنائے جاتے ہیں، نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں، غلط باتیں منسوب کی جاتی ہیں، اور اسی بنیاد پر امت کبھی اکٹھی ہو ہی نہیں پاتی ہے۔ ذہن میں رکھ لیجئے گا، تمام محدثین کو پڑھ لیجئے گا کہ یہ جتنی روایات ہیں جس میں ذکر ہے حضرت حسن بن علی کو زہر دیا گیا تھا، اس زہر سے آپ کا انتقال ہوا تھا، تمام محدثین نے ان کے راویوں کو دیکھ کر دیوار پہ اٹھا کے مارا ہے کہ ایسے قذاب اور جھوٹے راوی اس کے اندر موجود ہیں۔ ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ امام حسن بن علی کو زہر دیا گیا تھا۔ وہ کسی کے کہنے پہ دیا ہو یہ دور کی بات ہے، بلکہ ثابت ہی کچھ نہیں ہے۔ اور ایسی کچی باتوں کے اوپر آپ قاتل بھی ٹھہرا دو کسی کو، اور کسی کو جو ہے آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر جہنمی بھی بناتے چلے جاؤ، اللہ کو بروز قیامت جواب بھی دینا ہے۔ اللہ پاک نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے کس بنیاد کے اوپر مسلمانوں پہ الزام لگایا اور کس بنیاد کے اوپر امت میں نفرتیں پھیلانا شروع کر دیں، اور میں بولوں گا یہ روایتیں ہیں میرے پاس۔ ان روایتوں کا حال یہ ہے کہ اس کے اندر راوی ہے یزید بن ایاز، جس کے بارے میں محدثین کو پڑھیں، امام مالک کو پڑھیں۔ امام مالک کہتے تھے اس سے بڑا جھوٹا انسان دنیا میں کوئی نہیں۔ یحییٰ بن معین محدث کو پڑھیں، فرماتے تھے لیس بشیء، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ پھر امام نسائی کو پڑھیں گے، کہتے ہیں متروک الحدیث، اس کی کوئی بات ایکسیپٹ نہیں کی جاتی فن حدیث کے اندر، روایتوں کے اندر، تاریخ کے اندر۔ اس کے علاوہ ان کے راویوں میں احمد بن عبید اللہ بن عمار ہے، اس کے راویوں کے اندر عیسیٰ بن مہران نام ہے۔ اور محدثین کو آپ پڑھیے گا کہ محدثین نے عیسیٰ بن مہران کو شیطان لقب دیا تھا کہ یہ شیطانی صفت کا حامل بندہ تھا، ایسی خرافات بکنے والا انسان کہ جو بات کر کے مسلمانوں میں نفرتیں پھیلاتا تھا، مسلمانوں میں فرقہ پیدا کرتا تھا، ایک گروہ دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دی اور امت ٹکڑوں کے اندر بٹنا شروع کر دے۔ اسی طرح ان کے راویوں کے اندر ہیثم بن عدی، پڑھ لیجئے گا محدثین کو، اس کو بھی قذاب ڈکلیئر کیا ہے کہ جھوٹا انسان تھا، الٹی باتیں جھوٹ بک بک کے اس نے لوگوں کے اندر فتنے پیدا کیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس امت کے اندر اللہ نے ایسے علماء پیدا کیے کہ ایک ایک بات کی، ایک ایک سند کی، ایک ایک راویوں کو اٹھا کے انہوں نے دیکھا کون سچ کہتا ہے کون جھوٹ کہتا ہے، پھر سند کے بعد اس کے متن کی بھی تحقیقات علماء نے کی ہے، کیا بات ایکسیپٹیبل ہے کیا نہیں ہے۔ آپ محدث ابو بکر ابن عربی صاحب کو پڑھیے گا، العواصم کے اندر یہ تمام روایتیں ذکر کی ہیں حضرت حسن بن علی کو زہر دینے کے حوالے سے، اور پھر ذکر کیا یہ ساری روایتیں بالکل باطل ہیں، اس کے اندر کوئی ایسی نہیں ہے جو سند کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہو۔ متن کو تو بعد میں دیکھیں گے، سند کی حیثیت کے اندر ہی کوئی بات قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کئی روایتوں میں ذکر ہے کہ اشعث نے اپنی بیٹی کا ذہن بنایا، اور اشعث جو ہے وہ امام حسن سے 10 سال پہلے انتقال کر گئے۔ یعنی روایتوں میں ذکر آ رہا ہے کہ جو آپ کی بیوی تھی جنہوں نے زہر دیا، باپ نے اس کا ذہن بنایا تھا یزید کے کہنے کے اوپر یا جس کے بھی کہنے کے اوپر، اور تحقیق یہ ہے کہ اس کا باپ 10 سال پہلے امام حسن سے فوت ہو چکا۔ تو قصے کہانی بنانے والے نے وہ قصہ کہانی بنائی کہ چور کی داڑھی میں تنکا، وہ پکڑی گئی۔ محدثین نے، محققین نے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے۔ محدثین کو آسان الفاظ میں یوں دیکھیے گا، جیسے ہمارے یہاں جب قتل کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی ٹیمیں تحقیق کر رہی ہوتی ہیں، جسے CID وغیرہ کہا جاتا ہے، وہ ایک ایک چیز کو تحقیق کرتی ہیں، ہر شبے کو اٹھاتی ہیں۔ وہ کسی بھی جگہ کے فنگر پرنٹس لیں گی، کسی جگہ کے ان کو شک جائے گا وہاں کی تحقیق کریں گی، پھر جا کر کے وہ ایک کیس کے نتیجے کے اوپر پہنچتے ہیں۔ محدثین کی بھی یہ شان رہی ہے، محققین کی بھی رہی ہے، وہ ایسی روایات کو، تاریخی باتوں کی ایسی تحقیق کرتے ہیں کہ ایک راوی کو چیک کرنا، راوی کی بات کو چیک کرنا، اس کے بعد متن کو چیک کرنا، کسی بھی طریقے کا آبجیکشن ہوتا ہے اٹھا کے دیوار پہ دے مارتے ہیں۔ ہمارا دین ایسی کچی باتوں سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا محدث ابو بکر ابن عربی صاحب کو بھی پڑھیے گا، باطل کر کے گئے ہیں تمام روایات۔ اس کے علاوہ محدث ابن کثیر کو آپ پڑھیے گا بدایہ و نہایہ میں،
بالکل واضح طور پر یہ روایتیں لکھ کر گئے ہیں کہ حضرت حسن بن علی کو زہر دیا گیا. پھر آخر میں لکھتے ہیں وَعِنْدِي أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ، کہہ رہے ہیں جتنی قصے کہانیاں مشہور ہیں اس میں کوئی بات بھی سند کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، سب جھوٹ بکے ہیں، قصے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، اور اسی قصے کہانیوں کے اوپر امت لڑتی ہے مرتی ہے. اللہ تعالیٰ عقل سلیم دے اور بلا تحقیق دین کے اندر بات کرنے کی اللہ میں جرأت نہ دے. ہم تحقیق کریں، مضبوط اور ٹھوس نتیجے پر پہنچیں، اس کے بعد کوئی بات ہم کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر.